بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: فرقہ وہابیہ کا بانی کون تھا؟ اس کے مخصوص عقائد کیا تھے؟ ہندوستان میں اس کی تعلیمات کس طرح شائع ہوئیں؟ کیا علماء اسلام نے اس کی تردید نہیں کی؟ اگر کی ہے تو کس طریقے پر؟ آیا اس فرقے نے اشاعت اسلام میں حصہ لیا ہے یا مخالفت میں؟ جواب: وہابی دراصل کسی فرقے کا نام نہیں ہے، محض طنز اور طعن کے طور پر ان لوگوں کے لیے ایک نام رکھ دیا گیا ہے جو یا تو اہل حدیث ہیں یا محمد ابن عبد الوہاب کے پیرو ہیں۔ اہل حدیث کا مسلک تو قدیم ہے، ائمہ اربعہ کے زمانے سے چلا آتا ہے، اور یہ ان لوگوں کا گروہ ہے جو کسی امام کی تقلید کا اختیار کرنے کے بجائے خود حدیث و قرآن سے احکام کی تحقیق کرتے ہیں۔ رہے محمد بن عبد الوہاب کے پیرو، تو وہ تو دراصل حنبلی طریقے کے لوگ ہیں۔ ان کی فقہ اور ان کے عقائد وہی ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ ہندوستان میں یہ مؤخر ذکر گروہ غالباً کہیں موجود نہیں ہے۔ جن لوگوں کو یہاں وہابی کہا جاتا ہے وہ دراصل پہلے گروہ کے لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے اول نہایت اچھا کام کیا اور اب بھی ان میں اچھے افراد پائے جاتے ہیں، مگر ان میں بہت سے جاہل اور جھگڑالو آدمی بھی شامل ہو گئے ہیں جو خواہ مخواہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر بحث و مناظرے کا بازار گرم کرتے پھرتے ہیں، اور ایسے ہی جاہل خود حنفی کہلانے والے گروہ میں بھی بکثرت موجود ہیں۔ یہ ساری مناظرہ مباحثہ اور فرقہ بازی کی گرمی بازار انہی دونوں فریقوں کی برکت ہے۔ سوال: کیا کسی حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ نجد سے ایک فتنہ اٹھے گا؟ کیا یہ حدیث مذکورہ بالا فرقے پر منطبق ہوتی ہے؟ جواب: نجد یا مشرق کی طرف سے ایک فتنہ اٹھنے کی خبر تو حدیث میں دی گئی ہے، مگر اس کو محمد ابن عبد الوہاب پر چسپاں کرنا محض گروہ بندی کے اندھے جوش کا نتیجہ ہے۔ ایک فریق جب دوسرے فریق سے لڑنا چاہتا ہے تو ہر ہتھیار اس کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک فریق جنگ بنانے میں دریغ نہیں کرتا۔